شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، اجودن کا قاضی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور مقبولیت دیکھ کر آپ سے حسد کرنے لگا اور آپ کا دشمن ہو گیا۔ مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہنے لگا۔ وہ طرح طرح سے بابا صاحب کو تنگ کرتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ تنگ آ کر اس علاقے سے ترک سکونت اختیار کر جائیں، مگر بابا صاحب اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید اکثر اوقات 2 گھنٹے تک طویل سجدوں میں رہتے۔ ایسے عالم میں موسم سرما کی شدت سے بچانے کی غرض سے آپ کے مرید آپ پر گرم کپڑے وغیرہ ڈال دیا کرتے۔ ایک روز جب مرید بابا صاحب کے سجدے سے سر اٹھانے کے منتظر تھے تو ایک پیشہ ور قاتل قلندر کے روپ میں خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس نے بابا صاحب کو سر بسجود دیکھا تو اظہار ناراضگی کیا اور بلند آواز سے ان کی شان میں کلمات بے ادبی کہنے لگا۔ مرید سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قلندر کی بے ادبی اور گستاخی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بابا صاحب کے کانوں تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر فرمایا، کوئی ہے؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت حاضرین میں شامل تھے۔ باادب ہو کر بولے، حضور آپ کا غلام نظام الدین خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ جو قلندر اندر آیا ہے کیا اس کی کمر میں زنجیر بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پوچھا کہ کیا اس کے کانوں میں ہاتھی دانت کے سفید حلقے بھی موجود ہیں؟ جواب ملا، حضرت بے شک ایسا ہی ہے۔ قلندر اس موقع پر گھبرا گیا مگر اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ بابا صاحب کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی۔ بابا صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، نظام الدین، کیا اس کی کمر میں ایک چھری بھی بندھی ہوئی ہے؟ تو پھر اس شخص سے کہو کہ اگر بہتری چاہتا ہے تو یہاں سے چپ چاپ چلا جائے، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ قلندر اب اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مزید گفتگو کی تاب نہ لا سکا اور تیزی سے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ شرارت اجودن قاضی نے کی تھی۔ اس نے قلندر کو معقول رقم بطور انعام عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، بشرطے کہ وہ بابا صاحب کی زندگی کا چراغ گل کر دے، مگر وہ آپ کی جلالت کی تاب نہ لا سکا اور فرار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب قاضی کی یہ کوشش ناکام ہو گئی تو اس نے دوسرے طریقے اختیار کیے۔ شہر کے حاکم کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ بابا فرید خلق خدا کو حاکم کے خلاف بغاوت پر اکساتے ہیں اور لوگوں میں بے چینی اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ حاکم نے بھی قاضی کی باتوں میں آ کر بابا صاحب اور ان کے مریدوں اور لواحقین کو ستانے کا عمل شروع کیا۔ بابا صاحب تو ان حرکات سے بے پرواہ تھے مگر لواحقین فکر مند ہو گئے۔ وہ خوف زدہ ہو کر سوچنے لگے کہ اگر یہی عمل رہا تو کچھ عرصے بعد ان لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ جائیں گی کہ عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کرنا بھی دو بر ہو جائے گا۔ چنانچہ جب حاکم کی چیرہ دستیاں حد سے بڑھ گئیں تو ایک دن آپ کے صاحبزادے بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حاکم کی شکایت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے مظالم سے زندگی وبال ہو چکی ہے اور اس کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے ان کی شکایت سنتے رہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا عصا زمین پر مارا۔ کہتے ہیں کہ اسی لمحے حاکم شہر شدید پیٹ کے درد میں مبتلا ہو گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے بہت علاج کیا مگر درد بڑھتا گیا، جو دوا کی، یہاں تک کہ اسے احساس ہو گیا کہ اس پر یہ عذاب الہی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اسے فی الفور بابا صاحب کی خدمت میں لے چلیں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی مگر حاکم شہر یہ مسافت طے کر کے بابا فرید کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اجودن کے قاضی اور دوسرے لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کام کر رہ گئے۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اولیاء اللہ کی دشمنی سے بچو، وہ تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔